رب العالمین سے کیا۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں 4 الفاظ بیان کیے گئے، ایک ہے الحمد، دوسرا للہ اور تیسرا رب اور عالمین۔ تو جملہ یہ 4 الفاظ کی مختصر سی، ان 4 کلمات کی مختصر سی وضاحت ہمیں ہونی چاہیے۔ حاضرین، اس سے پہلے حمد کا معنی کیا ہے اور یہ الحمد کہتے کس کو ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، اس سے زیادہ بہتر کسی بھی لفظ اور کلمے سے اللہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ساری دنیا میں مل کر کوشش کر لیں، دنیا میں علم والے ہیں، لکھنے والے ہیں، بلاغت والے ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اپنی بات اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرنے والے ہیں، لیکن ساری دنیا کے دانشور علماء مل کر بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیں جیسا اپنے الفاظ میں، سب مل کر بھی ابتدا سے انتہا تک، قیامت تک سب مل کر بھی کلمات ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں، تو وہ تعریف نہیں ہو سکتی جو الحمدللہ میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تعریف اللہ نے سکھائی اور اس کا معنی بھی ویسا ہی ہے۔ اس کے معنی جب آپ سمجھیں گے، الحمد کا معنی جب ہم معلوم کریں گے، تب اس کا پتہ چلے گا واقعتاً اس میں کتنی جامعیت ہے اور کیسی معنی کے اس میں سمندر ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں غضب جن پر نازل کیا گیا نہ ان میں سے بنایا، نہ گمراہ کیے ہوئے لوگوں میں سے بنایا۔ اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں، شروع میں کیوں کر رہے ہیں؟ اس معنی میں کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیا ہے، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور بہکے ہوئے لوگوں کے راستے پر نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں نہ غضب شدہ بنایا اور نہ بہکا ہوا بنایا، تو بلکہ مومن بنایا، اسلام والا بنایا، مسلمان بنایا۔ اس بات پر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے ہمیں نہ مغضوب بنایا نہ ضال بنایا، یعنی گمراہ بنایا۔ اور علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کیا؟ یہ خبر ہے، یعنی اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی قرآن شریف کا آغاز بھی ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے۔ الحمدللہ رب العالمین میں تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، مگر اللہ نے راست بندوں سے نہیں فرمایا کہ تم تعریف کرو، بلکہ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اللہ کی تعریف کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہمیں دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو حضور کے واسطے کے بغیر دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کی تعریف کرنا نہیں سیکھ سکتی، پھر کیا عبادت سیکھے گی، کیا رب کو پہچانے گی، کیا اللہ کو جانے گی؟ تو یہ ساری کائنات اللہ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے، اور اس بندے کی ہوئی تعریف اللہ کے پاس مقبول ہونے کے لیے، سب کچھ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وسیلہ ہے۔ اس لیے بڑے بڑے مفسرین نے فرمایا یہاں پر لفظ قل چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے قل الحمدللہ رب العالمین، جیسے قل هو اللہ احد۔ تو ایسے ہی اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا تو بھی قل فرمایا، اور اپنی تعریف کا ذکر فرمایا تو بھی قل فرمایا، یعنی اے نبی کہہ دیجئے میں
امت کو، آپ کی مخلوق کو، میری مخلوق کو جو دینا چاہتا ہوں، آپ کی امت کو جو دینا چاہتا ہوں وہ آپ کے وسیلے سے دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے قل فرمایا حضور آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ تیسرا معنی یہاں پر مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرما رہا ہے، رب اپنی تعریف فرما رہا ہے، یہ اللہ کے لیے، اس کی شان کے لیے لائق ہے۔ دنیا میں کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود اپنی تعریف کرے، الا یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے اجازت عطا فرمائی کہ آپ اپنی تعریف کریے، تو انبیاء کرام نے اپنی تعریف کی۔ بعض اولیاء کرام کو رب نے اجازت دی، انہوں نے اپنی تعریف کی، لیکن ہر ایک آدمی کو خود اپنی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے، حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے سامنے تعریف کرے تو اس کے منہ پہ مٹی مارو، یعنی اپنی تعریف کو پسند نہ کرو۔ مراد یہ ہے، حقیقت میں مارنا مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ آپ اس تعریف کو پسند نہ کرو۔ تو خود اپنی تعریف پسند نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان اس کے لیے لائق ہے کہ وہ خود اپنی تعریف کرے۔ رب خود فرما رہا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے، تو ساری کائنات بھی اس کی تعریف کرتی ہے۔ حاضرین، اب ہم سمجھتے ہیں حمد کہتے کس کو ہے، حمد کا معنی کیا ہے، جو الحمد سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے تو واقعتاً اللہ کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے، اور بندہ رب کی تعریف کرنے سے عاجز ہے، اس بات کا ہمیں احساس ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں تعریف کرنے کے لیے 3 لفظ زیادہ طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں مگر 3 لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے حمد، دوسرا ہے مدح، میم دال ہا مدح، اور تیسرا ہے شکر۔ اب یہاں پر غور کیجیے آپ، حمد میں بھی ہا میم دال ہے، اور مدح میں بھی ہا میم دال ہی ہے، مگر میم دال ہا ہے، یہاں ہا میم دال ہے۔ فرق اتنا ہے۔ اس سے عربی زبان کی خاصیت کا پتہ چلتا ہے، ایک حرف آگے پیچھے ہو گیا تو معنی ہی بدل جاتا، لیکن تعریف کرنا ہی معنی ہے۔ تو حمد، مدح، اور ایک ہے شکر۔ شکر کو تو ہم جانتے ہیں، شکریہ انسان کا بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے کرے گا۔ یہ 3 طریقے ہیں تعریف کرنے کے، 3 الفاظ ہیں، مگر تینوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ کہ لفظ شکر تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کون سی تعریف؟ وہ تعریف جو زبان سے کی جائے، اور وہ تعریف جو انسان اپنے بدن سے کرے، اور وہ تعریف جو انسان اپنے دل سے کرے۔ یہ تینوں طرح کی تعریف کے لیے شکر استعمال ہوتا ہے، لیکن حمد کا لفظ صرف اس تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دل سے کی جائے، یعنی اللہ کے لیے حمد ہے، اس کے لیے خاص ہے۔ شکر انسان کا بھی کر سکتے ہیں، مدح انسان کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حمد صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ شکر کرنے والا زبان سے شکر کرتا ہے، تعریف زبان سے کرتا ہے، مگر دل میں کیا چھپا ہوا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی سے غرض اپنا مطلب نکالنے کے لیے تعریف کرتا ہو، لیکن دل میں اس کے تعریف نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مگر تعریف کرتا ہے۔ تو شکر کا لفظ انسان کی تعریف کے لیے، دوسری چیزوں کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر کا لفظ اللہ کی تعریف کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا فشکروا للہ، کہ اے لوگو تم اللہ کا شکر کرو۔ لیکن اس لفظ میں احتمال ہے، اندیشہ ہے کہ تعریف کرنے والا دل میں برائی رکھ کے تعریف کر سکتا ہے، لیکن حمد جب کہی جاتی ہے تو وہ صرف دل سے کی جاتی ہے۔ جو تعریف دل سے کی جائے اسی کو حمد کہتے ہیں، اور دل میں جو بات ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ تو بہرحال حمد اللہ کے لیے خاص ہے اور شکر سب کے لیے خاص ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ اس میں جس کی ہم تعریف کرتے ہیں
اس کے متعلق دل میں یہ یقین رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ عیب سے، نقص سے، برائی سے، کمی سے پاک ہے۔ تو اب آپ بولیے کسی انسان کی ہم ایسی تعریف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان میں عیب ہے، سوائے ان شخصیتوں کو جن کو اللہ نے بے عیب بنایا۔ انبیاء کرام ہیں، سارے اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ نے ان سب کو بے عیب بنایا۔ بنیادی اسلام کا یہ قاعدہ ہے، عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کسی نبی میں عیب نہیں ہوتا، کسی نبی میں نقص نہیں ہوتا، وہ انسانیت کے کمال پہ ہوتے ہیں۔ انسانیت جتنی بلندی پہ ہوتی ہے وہ اس بلندی پہ ہوتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے بہرحال پاک کیا ان کے سوا، لیکن انسان میں عیب ہوتا ہے، اسی لیے انسان کی حمد نہیں کی جا سکتی، صرف اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ باقی مدح اور شکر میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں اس میں کوئی عیب ہو۔ اب حاضرین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ خود سے نہیں کر سکتا، کیونکہ تعریف کرنے کے لیے مرتبہ اور مقام جاننے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ مرتبہ نہیں معلوم ہے، مقام کا حقیقت میں پتہ نہیں ہے، کیسے تعریف کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک عام آدمی سے کہا جائے کہ جناب آپ مولانا صاحب کی تعریف کیجئے، وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے مولانا صاحب 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم اکثر ان کو مسجد میں دیکھتے ہیں اور نگاہیں نیچے رکھ کے چلتے ہیں، وہ کسی سے قرضہ نہیں لیتے اور کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، انہوں نے جو دیکھا وہ بیان کریں گے۔ اس کے برخلاف میں مولانا کی خلوتوں کو، جلوتوں کو، ان کے علم کی بات کو جاننے والے سے کہا جائے آپ تعریف کرو، تو اب ان کی تعریف کا انداز علیحدہ ہوگا۔ یعنی جو آدمی جتنا جانتا ہے ویسی ہی تعریف کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بندہ کیسے جانے؟ پورے طور پر تو کوئی جان نہ سکا، پہچان نہ سکا۔ اب اللہ کے پہچان کے متعلق جب بات آتی ہے تو میں عرض کروں گا، میرے پیر و مرشد حضرت صدر الشیوخ علامہ سعید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے سنا ہے آپ کا بھی اس مسجد میں ماشاءاللہ درس تفسیر ہوا کرتا تھا، تو حضرت یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پہچان نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ اس کو شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا کہ ایک شاعر نے کہا، تیرے چھپنے سے پڑے دیر و حرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو ہی تو ہو جائے۔ یعنی ایک شاعر نے کہا، اے پروردگار میں جانتا ہوں تجھے کہ تو نے اپنی ذات اور اپنی صفات پر، اپنی قدرت پر پردہ ڈالا ہے، اس لیے کوئی پتھر کو مان رہا ہے، کوئی آگ کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے۔ ایک مومن ہے جو تجھے سجدہ کرتا ہے، تجھے اپنا رب مانتا ہے، اگر تو پردہ اٹھا دے تو سب تجھے مانیں گے۔ بات بڑی اچھی ہے، مگر دوسرے شاعر نے کہا، دوسرا شاعر چونکہ منشا خداوندی کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ دیکھ کر نہ پہچانے، نہ دیکھ کر پہچانے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ غیب کو ماننے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے، سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ ہے۔ رب کو نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے جانا، نہ کسی نے پہچانا۔ ایک ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا، جانا، پہچانا اور ساری کائنات کو بتایا، ان کو پہچان عطا فرمائی۔ خیر، تو دوسرے شاعر نے کہا، یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اگر پردہ اٹھا دے تو پھر کون دیکھ سکے گا، کون جان سکے گا؟ تو بندے عاجز ہیں، اپنے خالق، اپنے مالک کو نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے۔ مگر جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی عرفان ہے، وہی بڑی دولت ہے۔ ہر ایک کے پاس برابر نہیں ہے، کسی کے پاس تھوڑا عرفان ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، مگر جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی کم ہی ہے، اور جس کے پاس کم ہے وہ تو کم ہی ہے۔ ہر ایک کو اللہ کی معرفت یکساں نہیں دی گئی، فرق رکھا گیا۔ تو جب بندہ رب کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، تو تعریف کیسے کرے گا؟ اس لیے رب تعالیٰ نے سکھایا کہ تم میری تعریف نہیں کر سکتے، میں سکھاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کہہ دو، میری تعریف ہو جائے گی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ کہنے سے جتنا بندے سے راضی ہوتا ہے کسی اور تعریف سے اتنا راضی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حاضرین رب کی تعریف الحمدللہ سے کرنی چاہیے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ تو حمد کے متعلق بھی، اس سے ایک متعلق اور ایک بات بھی میں عرض کروں گا۔ حمد جس کا مطلب آپ نے ابھی سنا اور سمجھا کہ ایسی تعریف کرنا کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں یہ ماننا دل سے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم جانتے ہیں اگر کوئی رب میں عیب جانے تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، کفر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عیب سے، برائی سے، نقص سے پاک ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ سرکار کا نام مبارک اللہ نے رکھا، کیا رکھا؟ میم ہا میم دال، محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پروردگار نے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام مبارک میں جو کلمات، جو حروف ہیں وہ حمد کے حروف ہیں۔ ہا میم دال یعنی تعریف، میم ہا میم دال میں دیکھیے ہا میم دال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا محمد کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات پاک ہیں جن کی بہت زیادہ ایسی تعریف کی جائے کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، برائی نہیں ہے۔ یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھ کے جس کی تعریف کی جائے ان کو محمد کہتے ہیں۔ تو اللہ بے عیب ہے، اس کے لیے حمد ہے، اور اس بے عیب رب نے اپنے نبی کا نام محمد رکھ کر بتا دیا کہ میں جیسے بے عیب ہوں میرے محبوب کو بھی بے عیب بنایا، ان کا نام بھی رکھا تو محمد رکھا۔ اسی لیے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر روتے، عرض کرتے کہ حضور ہم جب مکے کی گلیوں سے گزرتے ہیں مشرکین آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سرکار نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، اب برائی بیان کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا وہ کہاں میری برائی کرتے ہیں؟ انہوں نے پہلے کیا کہا؟ صحابہ عرض کرتے حضور انہوں نے پہلے میرا آپ کا نام لیا، تو سرکار نے فرمایا جب نام لیا تو میری تعریف ہو گئی، پھر برائی کیسے ہوگی؟ تو مطلب رب نے حضور کا نام ایسا پاکیزہ بنایا کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ ہم خواہ خواہ کے پریشان ہوتے ہیں، حضور کی برائی ہو رہی ہے، حضور کی برائی ہو رہی ہے، کہاں کر سکتا ہے کوئی؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ برائی کرنے والا اور طنز کرنے والا معاذ اللہ اگر کلمہ پڑھنے والا تھا تو کافر ہو جائے گا، اور غیر مسلم بھی ہے تو اسلامی سلطنت اگر ہوتی تو اس پر قتل کا حکم لگے گا، یہ اور بات ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسا پاک بنایا کہ حمد سے حضور کا نام بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہاں میری برائی کر سکتا ہے، وہ تو میری تعریف کرتے ہیں۔ تو برائی کرنا چاہے بھی تو کوئی حضور کی برائی نہیں کر سکتا۔ رب نے اپنے نبی کے نام کو ایسا پاک بنایا، پھر نبی کی ذات کتنی پاک ہوگی، کیا کمال، کیسی شان، کیسا عروج ہوگا، یہ بات ہمیں غور کرنے کے قابل ہے۔ حاضرین یہ تو حمد کے متعلق مختصر سی بات تھی۔ لفظ حمد کے متعلق ہمارے اکابر نے، علماء نے اتنا لکھا ہے، اتنا لکھا ہے، صرف حمد کے بارے میں لکھا جائے تو 100-150 صفحے ہو جائیں گے، 100-150 صفحات تو صرف حمد کے بارے میں ہوں گے۔ ہم نے بس مختصر بہت ساری باتوں میں سے چند باتیں آپ کے خدمت میں رکھی ہیں۔ للہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ کا کیا معنی ہے؟ حاضرین اس کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ عربی زبان میں جو لفظ ہوتا ہے وہ کسی سے بنتا ہے۔ اصلی حروف 3 ہوتے ہیں، وہ 3 سے بہت کچھ بنتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا الحمد سے محمد بنا، حامد ہوتا ہے، محمود ہوتا ہے، ایسے ایک ہی 3 حروف کے مجموعے سے کئی الفاظ بنتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اشتقاق، نحوی قاعدے، صرفی قاعدے کے مطابق اشتقاق کہتے ہیں۔ تو حاضرین ایسے ہی لفظ اللہ،
اللہ لفظ کس سے بنا؟ تو اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کسی سے نہیں بنا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی لفظ سے نہیں بنا۔ دوسرے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ میں الف لام ہا ہے۔ الف لام ہا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے الہ یا الہو سے بنا ہے الہ، معبود۔ لا الہ میں جو الہ ہے معبود، اس کا معنی ہوتا ہے اصل میں یہ باب اگر بدل جائے، مطلب الہ یا الہو سے الہ بنا تو ایک معنی، اور الہ یا الہو سے بنا تو ایک دوسرا معنی، پھر اور کئی معنی بدلتے رہتے ہیں اس کے۔ خیر میں ایک ہی معنی اس کا عرض کروں گا کہ لفظ الہ کا اصل معنی ہے وہ ذات پاک جس میں غور کر کے لوگ محو حیرت ہیں، حیرت اور تعجب کے سمندر میں لوگ ڈوبے ہوئے، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ غور کیجئے، حیرت میں پڑھتے جائیں گے، حیرت بڑھتے جائے گی مگر سمجھ نہیں سکیں گے۔ ایک مثال میں دوں گا، ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں بھائی بنایا، باپ بنایا یا گھر کا ذمہ دار بنایا، ایک ہمارے گھر کے 3-4 افراد کے گزارے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کو اندازہ ہے۔ خون پسینہ ایک کیا جاتا ہے، محنتیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کیا کیا کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، وہ خالق کائنات، ساری کائنات دنیا بھر میں جتنے انسان ہیں سب کو کھلاتا ہے۔ ہم گھر کے 4 لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے پریشان ہیں، مہینہ آ جاتا ہے تو کرایہ دار آدمی ہے تو کرائے کے پریشان، ہر اعتبار سے پریشان۔ لیکن پروردگار کی رزاقیت اور اس کے رزاق ہونے میں غور کریں کہ وہ کیسے ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، اور پھر ہر ایک کا کھانا ایک جیسا نہیں ہے، کوئی کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ، اور کوئی بہت لذیذ کھاتا ہے، کوئی معمولی۔ پھر یہ ساری کائنات میں انسان ہی نہیں ہے، انسانوں میں ہزاروں طبیعتیں، پھر ساری مخلوقات میں ہر ایک کی غذا بھی ایک جیسی نہیں۔ ایک سمندر کی مچھلی سے لے کر بلند آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے والے شاہین تک کو کھلانے والا وہ پروردگار۔ اب غور کیجئے وہ کیسے رزاق ہے، وہ کیسے کھلاتا ہے، کیسی پرورش کرتا ہے۔ تو اس میں جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اتنا ہی حیرت کے سمندر میں ڈوبتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں جس کو کوئی سمجھ نہ سکے، کوئی نہ جان سکے کہ کیسے رب کھلاتا ہے۔ بندے جہاں عاجز آ جاتے ہیں رب کو جاننے سے، اسی پروردگار کو کہتے ہیں اللہ۔ تو تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور وہ سارے عالموں کا رب ہے۔ عالموں کا رب کیسے؟ عالم کتنے ہیں؟ عالم یعنی دنیا، دنیا کتنے ہیں؟ حاضرین ہم سمجھتے ہیں یہ ایک زمین ایک دنیا ہے۔ اب سائنسی دنیا کہتی ہے 9 بڑے بڑے سیارے ہیں، زمین، زحل، عطارد، شمس، مریخ وغیرہ۔ تو یہ جو 9 سیارے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 9 سیارے ہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 9 سیاروں سے بڑے لاکھوں سیارے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے سیارے ہیں کہ زمین اس کے سامنے ایک فل اسٹاپ کی طرح ہے۔ ان بڑے بڑے سیاروں کے مقابل میں زمین ایک فل اسٹاپ کی طرح ہے۔ پھر اتنی بڑی زمین جس کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکا، زمین کے انتہا تک آج تک کوئی جا نہ سکا، وہ زمین دوسرے سیارے کے مقابل اتنی چھوٹی، اور اس سے بڑا اور سیارہ، سورج اس سے بڑا، زحل اس سے بڑا، کتنے بڑے سیارے ہیں۔ ان 9 کے علاوہ ہزاروں سیارے ہیں، اور یہ سارے سیارے آسمان کے نیچے گردش کر رہے ہیں۔ پھر آسمان کدھر ہے؟ پھر آسمان کے اوپر کیا ہے؟ اس کے سوا کیا ہے؟ زمین کہاں ہے؟ زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے تو پانی کے نیچے کیا ہے؟ کیا غور کریں گے، کیا بتائیں گے؟ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 18,000 عالم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا پرورش فرمانے والا۔ کتنے عالم ہیں؟ 18,000 عالم ہیں۔ بعض بزرگوں نے 70,000 لکھے۔ خیر، تو 18,000 عالموں سے مراد وہ عالم جہاں مخلوق بستی ہے، جہاں مخلوق رہتی ہے،
اور علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 عالموں میں سے 360 ایسے عالم ہیں جہاں پہ عقل مند سمجھدار لوگ رہتے ہیں، عقل مند سمجھدار لوگ رہتے ہیں، اور ان میں 60 عالم ایسے ہیں جن میں لباس پہننے والے رہتے ہیں، اور ان 60 میں سے ایک عالم ایسا ہے جہاں پر انسان رہتے ہیں، اور ان ساری انسانیت میں یعنی 100 درجے اگر کر دیے جائیں، 100 حصے کر دیے جائیں تو سارے انسانوں میں 1% مسلمان ہیں، صرف 1% مسلمان ہیں سارے عالموں میں۔ پھر ان مسلمانوں میں 73 باطل فرقے، 72 باطل فرقے، اس میں سے ایک فرقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو اب غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے، پھر ان 18,000 عالموں میں کیا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا پروردگار ہے، رب المسلمین نہیں ہے، وہ تو ہے مسلمانوں کو پالتا ہے، کافروں کا بھی پروردگار ہے، مشرکین کا بھی پروردگار ہے، فرشتوں کا بھی پروردگار ہے، شیطانوں کا بھی پروردگار ہے، جنات کا بھی پروردگار ہے، مچھلیوں کا بھی پروردگار ہے، خشکی میں رہنے والوں کا بھی، تری میں رہنے والوں کا بھی، نظر آنے والوں کا بھی، نظر نہ آنے والوں کا بھی، سب کا پروردگار، سب کو پالتا ہے، پوستا ہے۔ حاضرین، پالنے پوسنے کے لیے اور ایک اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ مہربانی، رحمت۔ مہربانی اگر نہیں ہے، دل نرم نہیں ہے تو پھر پالن پوشن نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں گے جو ماں باپ ہمیشہ غصہ کرتے ہیں ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ غصے کے ساتھ مہربانی کو اس کی بھی اگر لحاظ اس کا رکھا جائے اور اس کی طرف دھیان دیا جائے، پرورش مہربانی کے ساتھ کی جائے، بچے فرما بردار بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رب العالمین ہی نہیں ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم بھی ہے، مہربان ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ کی ربوبیت کیسی ہے، رب تعالیٰ کیسے پرورش فرماتا ہے، اس کے متعلق نزہۃ المجالس بڑی مشہور کتاب ہے، قریب 600-700 سال قدیم ایک بزرگ نے لکھی ہے، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے متعلق آتا ہے حدیث پاک میں، آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت ایسی عطا فرمائی، انسانوں کے بھی بادشاہ ہیں، جنات کے بھی بادشاہ ہیں، اور آپ کا لشکر جب نکلتا تھا اس میں انسان، جنات، چرند پرند، حیوان سب ہوتے تھے لشکر میں، تو آپ کا لشکر جب نکلتا تھا تقریباً 70 میل تک لشکر ہی لشکر ہوتا تھا، اتنی بڑی تعداد آپ کے صرف لشکر کی تھی، اور وہ سارا لشکر ایک تخت پر جمع ہوتا تھا، وہ تخت سب کو لے کر اڑتا تھا، اتنی سلطنت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بیت المقدس جب آپ نے بنایا، جنات کو کام پہ لگایا اور عصا لے کر کھڑے رہے، جنات کام کرتے رہے، آپ دیکھتے رہے، سارا کام تکمیل کو پہنچا۔ ایسے سلطنت رکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو زمین کے سارے حصے پر سلطنت کرنے والے نہ صرف بادشاہ بلکہ نبی ایک مرتبہ رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرے کھلانے پلانے پر میں قربان، میں ایک دن ایسا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا تیری مخلوق کو کھلاؤں، تیری مخلوق کو میں ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے فرمایا، اے سلیمان سوچ کر بولو، نہیں کر سکو گے۔ تو عرض کرتے ہیں، پروردگار اتنی بڑی سلطنت تو نے مجھے عطا فرمائی، کیا کمی ہے میرے پاس؟ جہاں تک نظر جاتی ہے بادشاہت ہی بادشاہت ہے، میں کیسے نہیں کھلا سکتا؟ تو رب نے فرمایا، ٹھیک ہے، آج ہم ساری مخلوق میں اعلان کروا دیتے ہیں کہ کھانا سلیمان کے پاس کھائیں۔ تو حاضرین، اب حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تا حد نظر پکوان کروا رہے ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے بس پکوان ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ساری مخلوق کو کھلانا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے آپ کی سلطنت کی ہی مخلوق ہوگی، کوئی دوسری نہیں ہوگی،
مگر جتنے لوگ آپ کی سلطنت میں تھے سب کو کھلانے کی بات ہوئی، صرف انسانوں کی نہیں، ساری مخلوق۔ جب کھانے کا وقت آیا تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے سلیمان مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے اپنے رب سے کبھی نہیں پوچھا مولا مجھے بھوک لگی ہے، مگر بھوک سے پہلے مجھے رب نے کھلایا۔ آج جب کھانے کا وقت آیا میں نے رب سے عرض کیا تو رب نے فرمایا دعوت سلیمان کے پاس ہے، تو اب کب کھلائیں گے آپ؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تیار تھا وہ دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، جتنا پکوان ہوا تھا سب ایک مچھلی کھا گئی، اب کسی کے لیے کچھ نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں واقعہ، سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار تو رب العالمین ہے، کوئی نہیں کھلا سکتا۔ تو حاضرین، اللہ نے جن کو بڑا بنایا گھر کا دیگر مقام کا، یہ نہ سمجھے میں کھلاتا ہوں میں کھلاتا ہوں۔ اکثر لوگ بولتے ہیں ہم نے پرورش کی، کون کیا پرورش کر سکتا ہے، بلکہ جو ہمارے ماتحت کھاتے پیتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری پرورش ہوتی ہے۔ ہمارے بال بچے رشتہ دار ہم جس کو بھی دیتے ہیں جس کو کھلاتے ہیں ان کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں، ہماری وجہ سے وہ نہیں کھاتے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم کسی کو دو تو ایسے دیا کرو، ایسے مت دو بلکہ ایسے دیا کرو، اور لینے والا اونچے ہاتھ سے لے، تاکہ دینے والے کو احساس رہے کہ میں نہیں دے رہا ہوں، اور لینے والے کو احساس رہے کہ میں نیچا نہیں ہوں میں اوپر ہوں۔ ایسی تعلیم دی گئی ہمیں۔ تو بہرحال پروردگار رب العالمین ہے۔ اب یہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیا ہے، وہ بندوں کی پرورش کیسے فرماتا ہے۔ حاضرین، ہمارے ایک ساتھی ہیں، انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ایک بات کہتے تھے میرے بڑے دل کو لگی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار نے رزق کی کفالت خود لے لی، بندوں کو کھلانے پلانے رزق دینے کی ذمہ داری رب نے خود لے لی۔ اگر کسی اور کے حوالے کرتے کہ ساری مخلوق بھوکی رہ جاتی۔ اور آپ واقعی غور کیجئے، کوئی کسی کا رزق کا کفیل نہیں ہے، رب تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ آزما کر دیکھ لیجئے، اللہ ہی کھلاتا ہے پلاتا ہے پرورش فرماتا ہے۔ جب یہ اعتقاد ہمارے دل میں پختہ ہو جائے گا تو ہمیں لوگوں پر بھروسہ کرنے کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بندے کا دل خالق کائنات سے لگے گا، پروردگار کی طرف رجوع کرے گا۔ کون؟ ہماری نوکری سے ہمیں رزق نہیں ملتا، ہمارے ایجوکیشن سے ہمیں رزق نہیں ملتا، رزق ہمیں ملتا ہے اللہ کے در سے۔ نوکری سے، پیسے سے، کاغذ کے ٹکڑوں سے کیا رزق ملے گا؟ ایسے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے جیب میں 15 لاکھ روپئے تھے، 7 گھنٹے بھوکا رہا، کھانا نہیں ملا کہیں بھی۔ کاغذ کے ٹکڑوں سے رزق نہیں ملتا، رزق اللہ دیتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور ہے یہ حقیقت۔ وہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کی پرورش فرماتا ہے، اور رحمان وہ رحیم بھی ہے۔ اب کیسا مہربان